پاکستان میں ان کو لوگ یاد رکھتے ہیں انوکھی کے نام سے، اور یہ وہ انوکھی ہیں جنہوں نے ایک 1976 میں سب سے پہلے تو یہ مارشل آرٹس کے انوکھی، میرا خیال ہے پاکستان میں لوگ ان کو یاد ہیں، لوگوں کو انوکھی کون تھا، انوکھی لاک بھی یاد ہے لوگوں کو. تو انوکھی یا محمد حسین جو ہیں ان کو 2-3 حوالوں سے ہم پاکستان میں یاد رکھتے ہیں. ایک تو یہ کہ 1976 میں ان کی محمد علی کے ساتھ جو اچھا یہ جو ہیں یہ مارشل آرٹس میں تھے. میں تھوڑا سا یہ ذرا میموریز اپنی بھی تازہ کرتا ہوں اور اپنے دیکھنے والوں کی بھی. یہ وہ دور تھا جو جوڈو کراٹے، بروس لی، لوگ بڑے جناب جوڈو کراٹے مارشل آرٹس، وہ جاپان سے جیپنیز، تو یہ اس کے ورلڈ چیمپئن وہ ادھر تھے، اور محمد علی جو تھے وہ باکسر تھے. اب یہ ہوا کہ جناب خاص یہ ہوا کہ جی دنیا میں یہ جو فائٹنگ ہے یہ کون سے زیادہ باکسر زیادہ ہیں یا یہ پہلوان یا مارشل آرٹ ہو. تو ایک خاص رول بنا جس میں باکسر کا مقابلہ ہوا ایک مارشل آرٹس کے، یعنی جو دونوں چیمپئنز تھے اپنی اپنی فیلڈ میں، لیکن وہ باکسر نہیں تھے، وہ مارشل آرٹس نہیں جانتے تھے. یعنی ایک خاص مقابلہ جاپان میں ہوا، وہ خاص رولز بنے. جب پوری دنیا اس میں وہ دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف باکسر ہے اور ایک طرف مارشل آرٹس کا بندہ ہے. خیر خاص رولز بنے، اور وہ رولز ایسے بنے کہ جناب اس میں یہ نہیں کرنا، ایسے کرنا، کیونکہ باکسنگ میچ بھی نہیں ہے، مارشل آرٹس کا میچ بھی نہیں ہے، عجیب سا میچ ہے. تو خاص رولز بنے، اور جاپان میں 1976 میں پھر انوکھی اور محمد علی کے درمیان مقابلہ ہوا. اس مقابلے میں لیکن یہ ہوا، یہ میرا خیال ہے کہ دنیا کی تاریخ کا ایک بہت تکلیف دہ مقابلہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں، یا پتہ نہیں کیوں ہوا، کیسے ہوا. اور اس میں ہوا یہ کہ کچھ رولز طے ہوئے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. لیکن اس میں جو محمد حسین مرحوم یا انوکھی، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے رولز وائلیٹ کیے، اور محمد علی جو ہیں ان کے جو گھٹنوں سے نیچے اور جو ٹانگیں ان کی ہیں ان پہ انہوں نے ککس لگائی، اور محمد علی اس میں گر گئے. محمد علی ظاہر باکسنگ کر رہے تھے اور وہ گر گئے، اور ان کی ٹانگوں سے خون نکلنا شروع ہوا. وہ ناک آؤٹ، انہوں نے کہا، ریفری نے منع کیا، ریفری نے کہا ناک آؤٹ نہیں ہے، یہ آپ رول توڑ رہے ہیں. انوکھی نے پھر ٹانگوں پہ ان کے ککس لگائی، اور محمد علی پھر گرے. تو 2 دفعہ گر گئے وہ، لیکن ریفری روکتا رہا. انوکھی جو ہیں وہ ککس، حتیٰ کہ ایسی صورتحال ہو گئی کہ محمد علی جو ہیں ان کی ٹانگوں پہ 107 دفعہ اس مقابلے میں 107 ککس لگی. اور محمد علی کسی بھی کک سے خود کو بچا نہیں سکے، اور پورا جو کراؤڈ تھا وہ چونکہ مقابلہ جاپان میں ہو رہا تھا تو دنیا بھی دیکھ رہی تھی، تو وہ ایک میچ ایک ایسی صورت اختیار کر گیا جہاں محمد علی کی جو ٹانگیں تھیں ان میں بلڈ کلاٹس سوج گئے، خون بہنا شروع ہو گیا، اور میچ، لیکن محمد علی 15ویں راؤنڈ تک چلے گئے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ مقابلے کے بعد انوکھی نے کہا کہ میں جیتا ہوں، محمد علی نے کہا کہ اس نے رولز توڑے ہیں. محمد علی اس میں بہت زیادہ، پھر جو کلاٹس ان کی ٹانگوں میں بن گئے تھے محمد علی کے زندگی میں، اس کے بعد پھر محمد علی کئی میچز میں آہستہ آہستہ ان کا کیریئر جو تھا وہ ڈاؤن ہونا شروع ہوا. اور یہ بات آج تک ایک سوال ہے کہ یہ میچ ہوا کیوں تھا. انوکھی جو ہیں یا محمد حسین وہ 22 سال تک لڑے اس کے بعد، یعنی وہ مقابلے میں رہے. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ محمد علی کے جو بعد میں بہت ساری بیماریاں ان کو ہوئیں، ان میں ان کلاٹس کا بڑا رول تھا جو اس مقابلے کے دوران محمد علی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا. اچھا، پھر یہ دونوں بڑے گہرے دوست بن گئے، اور 22 سال کے بعد جب ریٹائر ہوئے محمد حسین یا انوکھی، تو اچھی پالیٹکس میں جو آ گئے تھے اگلے 1 سال بعد ہی. تو پھر وہ وہاں پر جب صدام حسین نے کچھ لوگوں کو یعنی وہ مغوی ہو گئے وہاں پہ، یہ پہلی خلیجی جنگ سے کچھ دن پہلے، تو انوکھی وہاں گئے. صدام حسین نے کہا کہ اچھا، پھر انہوں نے میچ رکھا وہاں پہ، ایک مسلمان ہو گئے، چھڑا کے لے آئے لوگوں کو، سیاست میں بھی ایکٹیو رہے، بہت ایکٹیو رہے پارلیمنٹ میں وہاں کی جیپنیز. اور محمد علی کے ساتھ دوست بن گئے بھی. جب ریٹائر ہونے، ان کا آخری میچ تھا انہوں نے ریٹائر ہونے، تو محمد علی اس وقت بہت بیمار تھے، تو محمد علی ریٹائر ہو چکے تھے، وہ لڑ نہیں سکتے تھے. تو محمد علی پھر ان کی جو آخری ان کا جو میچ تھا اس کو دیکھنے کے لیے محمد علی پھر جاپان گئے، اور یہ دونوں اچھے دوست بن گئے. لیکن یہ ہے کہ وہ ایک پھر پاکستان ان کو دوسرے والے سے اس طرح سے یاد رکھتا ہے کہ اکرم پہلوان
پاکستان کے جی جی اکرم پہلوان کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوئے، دو مقابلے ان کے پاکستان میں ہوئے. اکرم پہلوان کے ساتھ جو مقابلہ تھا اس میں اکرم پہلوان جو ہے ان کا ہاتھ ٹوٹ گیا. یہ پاکستان میں میچ ہوا اور اکرم پہلوان جو تھے وہ سمجھ نہیں سکے غالباً، وہ بڑے پاکستان کے ایک نامی گرامی پہلوان تھے، وہ سمجھ نہیں سکے تو وہ ان کا ایک ہاتھ جو ہے اس میں ٹوٹ گیا اور وہ لڑ نہیں سکے. پھر اس کے بعد جھارا پہلوان نے ان کو چیلنج کیا 2-3 سالوں، پھر وہ سمجھتے رہے، جھارا پہلوان بڑے زبردست، وہ سمجھتے رہے اور پھر جھارا پہلوان کے ساتھ یہ لڑنے انوکھی آئے پاکستان. تو پھر جھارا پہلوان نے ان کو 5ویں راؤنڈ میں ان کو وہ کہتے ہیں نا فلیٹ کر دیا، چت کر دیا بالکل. اور اس طرح سے کیا کہ انوکھی نے کہا، اس نے 6ٹھے راؤنڈ شروع ہونے سے پہلے ہی انوکھی نے کہا کہ میں اپنی شکست مانتا ہوں، کیونکہ وہ جھارا پہلوان پورے وہ سمجھ چکے تھے اتنے عرصے پہلے، تو سمجھ ہی نہیں آیا نا انہیں کہ یہ کس طرح سے کر رہا ہے مطلب جیپنیز سٹائل میں. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ وہ جو پاکستانی سٹائل تھا پہلوانی کا، اس نے یہ مارشل آرٹس والے کو مطلب یہ پھر ایک نیا، اس میچ کے بھی خصوصی رول بنے کہ مارشل آرٹس اور یہ جو ہمارے پہلوان ہیں پاکستان کے یا انڈیا میں، پاکستان میں تو خاص، تو یہ کیسے لڑ سکتے ہیں آپس میں. جیسے باکسنگ اور وہ تھا تو اس کے بھی خاص رول بنے، کیونکہ نہ یہ پہلوانی تھی نہ یہ مارشل آرٹ تھا، خاص رول بنے اور انہوں نے وہ رول سمجھے. تو جہاں پر وہ انوکھی نے کوئی رول اوپر نیچے کرنے کی، جھارا نے اس کو ادھر سے پٹخا مار مور کے ان کو جو ہے وہ جو ہے چت کر دیا. تو یہ ان کے ساتھ جو ہے پاکستان میں ان کا نام بڑا مشہور رہا اور ہماری ان کے ساتھ یادیں وابستہ ہیں. انہوں نے اسلام قبول کیا اور تو پاکستان کی طرف سے ہم ان کو ان کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے. انوکھی محمد حسین صاحب. اچھا دوسری بات جو ہے عمران خان صاحب